سپہر کچھ گہری گہری سی تھی۔ شمالی سمت کی ہواؤں نے کالے بادلوں کو یکلخت جمع کیا۔ کلینک کی کھڑکی چونکہ جنوب کی طرف کھلتی تھی تو اسے اندر بیٹھے موسم کی تبدیل ہوتی شکل کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ فرید بابا کار لے کر آ چکے تھے۔ تانیہ حجاب درست کرتی بابا کو سلام کر کے کار میں بیٹھ گئی۔ کار روانہ ہوئی اور وہ پل پل بدلتے موسم کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ امی کہتی تھیں، تم نے کیسا پیشہ چنا ہے تنو۔ ایک طرف عام ہسپتال اور کلینک ہیں، مریضوں کی لائنیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتیں، اور ایک تمہارا کلینک ہے، کسی دن کوئی بھولا بھٹکا مریض آ جائے تو ہر نماز میں الگ سے شکر ادا کرتی ہو۔ وہ اس لیے زمام معصوم مورے کہ ذہنی امراض کو ہماری طرف کوئی بھی توجہ کے قابل سمجھنے کو تیار نہیں، اور اگر کسی کو ایسے کسی خلل کا شبہ ہو تو وہ بجائے اس کا علاج کرانے کے اسے دنیا سے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو جہاں ایسے حالات ہیں وہاں کیا ضرورت ہے نفسیاتی معالج بننے کی؟ وہ اس لیے کہ ایسی سوچ اکثر لوگوں کی تو ہے، سب کی نہیں ہے۔ تو وہ قلیل تعداد بیچاری کیا کرے جو نہ صرف اس طریقے علاج کو سنجیدگی سے لیتی ہے بلکہ اپنے ارد گرد اس کی عدم موجودگی سے باقاعدہ متاثر بھی ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہر کام بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کیا جاتا نا۔ آخر میں وہ ہلکا سا منمنائی۔ ہاں، کچھ کام خدمت خلق کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، اور سرفراز خان کا گھرانہ تو بنا ہی اسی لیے ہے۔ وہ جل بھن کر جملہ مکمل کرتی، اٹھ کر چلی جاتی اور تانیہ مسکرا کر رہ جاتی۔ مینگورا میں اپنا کلینک شروع کیے اسے اب 7 ماہ ہو چکے تھے۔ گھر سیدو شریف میں تھا اور کلینک سے گھر کی مسافت بس 20 منٹ کا کار کا سفر۔ وہ پیشے سے ماہر نفسیات تھی، جی جان سے لوگوں کی ذہنی الجھنوں اور پریشانیوں کی گرہیں کھولنا چاہتی تھی، لیکن عملی پریکٹس نے بتایا کہ لوگ کئی طرح کی ذہنی الجھنوں سے اندر ہی اندر کڑتے اپنی صحت کو وقت سے پہلے برباد تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن اپنی الجھنوں کا کسی ماہر سے حل نکلوانے کے لیے قطعاً سنجیدہ نہیں ہوتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثر جسمانی پریشانیوں کے پیچھے بھی ہماری کوئی نہ کوئی ذہنی پریشانی کار فرما ہوتی ہے، لیکن ہم آخری دم ایک یہی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اور باقی بچی زندگی جسمانی بیماریوں سے لڑتے گزارتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں تانیہ پر بھی مایوسی کا بہت غلبہ رہتا تھا، جب سارا دن کلینک میں گزار لینے کے باوجود بھی کوئی مریض ادھر نہ جھانکتا۔ مہینے بھر کی ایسی سچویشن کے بعد تو شدید ذہنی دباؤ کے باعث اسے خود اپنے علاج کی فکر ستانے لگی۔ اس کی تعلیم پر خرچ بابا کا سارا روپیہ پیسہ ضائع ہوتا دکھائی دیا تو فکر ستانا برحق تھا، لیکن قدرت نے اس میں ایک اچھی عادت ضرور ودیت کی تھی کہ وہ پریشانی میں بجائے گھبرا کر ہاتھ پاؤں چھوڑنے کے خود کو اور زیادہ مضبوط تصور کرتی۔ باوجود تمام تر مایوسی کے اس کا دل کہتا کہ یہ سب کچھ یقیناً کسی اچھے کے لیے ہوا ہے، اور آج اس کا خوشگوار موڈ یوں ہی نہیں تھا۔ پہلے مہینے کی صفر کارکردگی کے بعد آنے والے 4 ماہ کے دوران روزانہ کے حساب سے کبھی 1، کبھی 2 تو کبھی 3 مریض بھی آنے لگے، اور جس دن 3 مریض آتے اس سمیت امی اور بابا کا دن بھی اچھا گزرتا۔ یہ روٹین اب 6 ماہ سے اسی طرح چل رہی تھی، پر آج ایک ساتھ 6 مریض اس کے پاس علاج کے لیے آئے۔ تانیہ کے لیے مریضوں کی کمائی مسئلہ نہیں تھی، اس کے بابا خوشحال زمیندار تھے اور وہ ان کی اکلوتی اولاد۔ معاشی مسائل نے کبھی سر ہی نہیں ابھارا تھا۔ اسے خوشی لوگوں کی اپروچ پر ہوتی، ان میں پیدا ہوتے شعور پر وہ سکون محسوس کرتی۔ آج اسے امی کو 3 نئی کہانیاں سنانی تھیں۔ 3 مریض تو وہ تھے جو اس سے پہلے سے ہی کاؤنسلنگ لے رہے تھے، جبکہ 3 نئے مریضوں کی آمد کے ساتھ اس کے پاس کل 6 پیشنٹ ہو گئے تھے۔ 7 ماہ کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ صبر کے نتائج ہمیشہ مثبت ہی نکلتے ہیں، یہ اس کا یقین تھا، اور آج ثابت بھی ہو گیا تھا۔ مستقبل سے اب بہت اچھی امیدیں تھیں اسے۔ کیا سوچ رہے ہو منصب؟ رمشا نے باہر کے منظر سے نظر ہٹا کر بھائی کو دیکھا۔ وہ منصب سے 1 ہی برس بڑی تھی، تبھی دونوں ایک دوسرے کو ناموں سے بلاتے تھے۔ سوچ رہا ہوں، سفر کا لفظ بھی کتنا عجیب ہے، بنا کسی ہیر پھیر کے اپنے مطلب و معنی میں تو بس ایک ہی، پر ہر سفر کبھی اپنے مقصد تو کبھی اپنی منزل کی بدولت کتنے الگ الگ حالات پر مبنی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ سفر چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے، کچھ اہم، کچھ بالکل بے مقصد اور غیر اہم، کچھ خوش کن اور کچھ بیزار کن۔ حتیٰ کہ تم سوچو، بظاہر ایک ہی جگہ پہ رکی اور ٹھہری ہوئی زندگی گزارنے والے بھی زندگی کا سفر تو لگاتار گزارے ہی جا رہے ہیں، یعنی ایک جیتے جاگتے انسان کی زندگی سفر سے خالی نہیں۔ رمشا نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اور ہم دونوں بھی اس وقت اپنی زندگی کے ایک بہت اہم سفر کی طرف رواں دواں ہیں، ہے نا؟ منصب نے تائید چاہی۔ ہاں، رمشا نے ایک آہ کھینچی۔ یہی بات میں سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی بھی کتنی الگ ہونے جا رہی ہے۔ یوں کہو
کہ کیا سے کیا ہونے جا رہی ہے۔ منصب نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ مجھے واقعی یقین نہیں ہو رہا منصب، یوں جیسے کسی کی غربت زدہ زندگی اچانک چراغ رگڑنے سے عمارت میں تبدیل ہو جائے۔ بلکہ وہ کہتے کہتے رکی۔ یہ کہنا بیجا ہوگا کہ چراغ رگڑنے سے، کیونکہ وہ بھی شارٹ کٹ ہے، ہاتھ پیر ہلانے کی محنت کے بغیر، جبکہ ہمارے حالات بدلنے میں تمہاری برسوں کی محنت شامل ہے۔ آج میں جیپ میں سفر کر رہی ہوں، اپنے بھائی کی سرکاری جیپ، تو اپنا آپ ہوا میں اڑتا محسوس ہو رہا ہے۔ دادی کو دعا دو رمشا، انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور میں سوچتا ہوں کہ آخر کیوں کیا۔ میں ان کی بے غرض محبت کا ہر پل خود کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ تم سے محبت کرتی ہیں منصب، تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا کہا ہے۔ خلوص اور محبت کا بھی قرض ہوتا ہے کیا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ خلوص اور محبت کی قدر کرنا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اور اس اچھائی کا ادنا سا صلہ دینے کی کوشش تو انسانیت اور اخلاقیات میں آتا ہے نا۔ منصب، ہم دادی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے؟ رمشا کی خواہش میں ہی مایوسی دبی تھی۔ منصب نے لب بھینچے۔ اس روز آخری بار دادی سے ملنے گیا تو اندر سے بار بار یہی خواہش سر اٹھاتی کہ دادی سے کہوں کہ آپ میرے پاس میادم آ کر رہ سکتی ہیں، لیکن تم جانتی ہو ان کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ کاش وہ ہمارے پاس آ سکتی منصب، کچھ تو ہمیں بھی ان کی خدمت کا موقع ملتا۔ اور یقین کرو رمشا، وہ تو سن کر ہی خوش ہو جاتی۔ جیسی زندگی وہ ادھر گزار رہی ہیں، اس کے مقابلے میں میرے گھر کی فضا میں وہ کئی گنا زیادہ آزادی اور سکون محسوس کر سکتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے منصب کہ ہم چاہنے کے باوجود اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم خوشیوں کو جبراً پیچھے دھکیلتے ایک انچاہی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ بعض حالات میں جبر بے معنی ہوتا ہے۔ اب جیسے دادی کو ہی لے لو، خان جی کے بستر پر آنے کے بعد حویلی کا نظام برسوں سے ایک اڑیل، ضدی اور خود غرض عورت کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ رہ گیا ارحم خان تو گھر میں بستے نفوس سے کہیں بڑھ کر اس کے لیے اہم استبل میں بدے اپنے گھوڑے ہوں گے۔ ایسے حالات میں دادی کی تنہائی پر بھلا کس کی نظر پڑتی ہوگی؟ اور ایسے میں اگر ہم دادی کو اپنے پاس رکھنے کا اعلان کریں تو یہی بے حس لوگ اپنی انا کی جنگ جیتنے میدان میں اتر آئیں گے۔ منصب نے تعصب سے نتنے پھلاتے اپنا دل درد سے بھرتا محسوس کیا۔ واقعی جبر بعض حالات میں بالکل بے معنی ہوتا ہے، لیکن یہ زمینی حقائق ہمیں یہ تلخ گھونٹ بھرنے پر مجبور کیے رکھتے ہیں۔ چلو مایوس نہیں ہوتے، ہوپ فار بیٹر فیوچر۔ رمشا نے تسلی آمیز مسکراہٹ سے بھائی کی طرف دیکھا تو اس نے بھی پلکیں موند کر تائید کی۔ کب تک پہنچیں گے میادم؟ میادم نہیں سویٹ سسٹر، ابھی ہم مینگورا میں رکیں گے۔ اچھا، وہ کیوں؟ جب جوائننگ کے لیے آیا تھا تو جہاں میادم میں گھر کا بندوبست کیا، وہیں مینگورا میں کچھ ضروری سامان پسند کر کے بک کروا دیا تھا۔ فی الحال تو بس بہت ضروری فرنیچر خریدا ہے، یہیں مینگورا سے کوئی اوپن ڈاٹسن وغیرہ خیر کر کے ساتھ لے جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تم کچن کے لیے کوئی ضروری سامان ساتھ پسند کرتی جانا۔ اس کے علاوہ بھی دیکھ لینا جو بھی ضروری سامان نظر آتا جائے۔ یہ تو میں بھی سوچ رہی تھی، پھر مجھے لگا شاید میادم سے لیں گے۔ نہیں، وہاں ذرا مشکل ہو جائے گی، چھوٹی جگہ ہے، مینگورا میں ویرائٹی زیادہ ہے۔ لیکن منصب، یہ اتنا کچھ خریدا کیسے؟ ابھی تو پہلی تنخواہ ہی نہیں ملی ہوگی۔ ہاں، اس نے متانہ سے سر ہلا دیا۔ پہلی تنخواہ میادم میں ملے گی اور ڈائریکٹ بینک میں آئے گی۔ یہ ضروری سامان کچھ پس انداز کی ہوئی رقم سے لیا ہے۔ یہاں بھی دادی ہی دعا کی مستحق ہیں، میری پڑھائی کے لیے وہ اتنا بھیج دیتی کہ ضروری رقم کے علاوہ کافی ساری بچ رہتی تھی، اور وہی میں جمع کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے منصب، ایک دن دادی ضرور ہمارے پاس آئیں گی، انشاءاللہ۔ تحریم، ایلیا، جلدی کرو بھائی۔ ندرت آنٹی اور مومن بھیا تیار بھی ہو چکے۔ وسیلہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کر باری باری دونوں کے کمبل کھینچے۔ کپڑوں وغیرہ کی شاپنگ 3 روز پہلے مکمل ہو گئی تھی، اور آج اتوار کے دن وہ سب مینگورا جا رہے تھے۔ باقی مندہ شاپنگ کے لیے مومن بھائی نے سوزوکی کا بندوبست کرنے کی کوشش کی تاکہ سب ایک ساتھ جا سکیں، لیکن ان کا دوست شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے اب وہ سب 2 کاروں میں مینگورا جا رہے تھے۔ ارادہ ایک ہی دن میں شادی کی سب شاپنگ ڈن کر لینے کا تھا۔ فرنیچر وغیرہ مومن اور تحریم نے خود پسند کرنا تھا۔ ندرت اور رضوانہ نے کراکری اور الیکٹرانکس کا سامان لینا تھا، جبکہ وسیلہ اور ایلیا نے اپنے لیے شادی کی شاپنگ کرنا تھی۔ آگے مومن کی کار تھی، وسیلہ دوسری کار خود ڈرائیو کرتے ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ تحریم اگلی کار میں ندرت آنٹی اور مومن کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ایلیا اگرچہ منع کرتی رہ گئی کہ آپ ہی چھچوری لگو گی، ہمارے ساتھ بیٹھو، لیکن وہ بڑے ہونے کا فائدہ اپنی منمانی کر کے خوب اٹھا لیا کرتی۔ بس رہنے دو، کچھ دنوں تک تو خیر سے ایک ہونے والے ہیں نا، ہفتہ 10 دن کی تو بات ہے، کرنے دو اپنی مرضی۔ رضوانہ تو بیٹی اور ہونے والے داماد کی محبت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں، لیکن ایلیا نے
افسوس سے سر ہلا دیا۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہفتہ 10 دن کی تو بات ہے۔ بس کرو ایلیا۔ وسیلہ نے ہلکا سا مسکرا کر ایلیا کی ناگواری کو دیکھا۔ یوں تو ان دونوں کی بہت عادتیں مشابہ تھیں، لیکن ایلیا برداشت کے معاملے میں تھوڑی پیچھے تھی۔ وسیلہ کے لیے انچاہی باتیں اگنور کرنا یا ہضم کر لینا نسبتاً زیادہ آسان رہتا تھا۔ وسیلہ، ڈرائیونگ پہ فوکس کرو، میرا سچی بڑا دل ڈر رہا ہے۔ رضوانہ مستقل وسیلہ پر پھونکے ماری جا رہی تھیں۔ اگرچہ 2 سال پہلے وسیلہ ڈرائیونگ لائسنس لے چکی تھی، لیکن کار چلانے کا موقع کم ہی میسر آتا۔ آج بھی مومن ساتھ نہ ہوتا تو وہ وسیلہ کو کبھی اجازت نہ دیتی۔ بلا وجہ ڈر رہی ہیں آپ؟ میں بہت آرام سے ڈرائیونگ کر رہی ہوں، پھر روڈ تو دیکھیں، ٹریفک کا دور دور تک اتا پتہ نہیں ہے۔ وسیلہ نے انہیں تسلی دینے کے لیے متوجہ کیا۔ وہ سب رش سے بچنے کی خاطر ہی صبح سویرے نکلے تھے۔ ایلیا، تم بالکل چپ بیٹھو ورنہ اگلی کار میں بھیج دوں گی۔ رضوانہ نے پلٹ کر ایلیا کو گھورا۔ مجھے نہیں بیٹھنا اگلی کار میں۔ اس نے منہ بنا کر ہاتھ جوڑ دیے کہ اگلی کار والوں کے ساتھ وہ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں، پر تحریم اور مومن کی لو سٹوری اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، کچھ مصنوعی سی دکھائی دیتی۔ تحریم کی شوخیاں اور مومن بھیا، وہ کندھے اچکا کر سوچ کر رہ گئی۔ وہ تحریم کو گھمانے لے جاتے تھے، فون پر اس سے باتیں کرتے تھے۔ وہ کوئی فرمائش کرتی تو باہر سے آتے ضرور اس کی مطلوبہ چیز لے کر آتے۔ محبت یقیناً 2 طرفہ تھی، پر اسے کھٹکتی تھی، کیونکہ اسے لگتا یہ سب شادی کے بعد ہی صحیح لگتا ہے۔ ایک پر یہ ظاہر کرتی لڑکیاں کہ ان کا منگیتر ان پہ کس قدر فدا ہے، مشرقی لڑکیوں کی حیا سے میچ نہیں کرتا۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھتے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ معمول سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اٹھنا پڑ گیا تھا۔ اسے نیند کی جھونکے آنے لگے۔ اگرچہ وسیلہ کی ڈرائیونگ سے کچھ تحفظات اسے بھی لاحق تھے، لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھی امی فی الحال کافی تھیں۔ پولیس والے سے ٹکر ہونے سے اچھا ہے بندہ کسی چور اچکے کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی بیک سے گزرتی اپنے ساتھ والی لڑکی کے ساتھ نہایت بیزاری سے پولیس کی دھلائی کر رہی تھی۔ منصب کی بے ساختہ نظر رمشا کی طرف گئی، جس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکی تھی۔ اب ایسے جملوں کی عادت ڈال لو۔ عادت کیوں ڈال لوں؟ ایسی مینٹیلٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پہ شرمندہ ہونے کی۔ اس کا موڈ حقیقتاً کچھ بگڑا تھا۔ صبح رمشا کو ہوٹل میں ریسٹ کرنے کا کہہ کر جب وہ بازار کے لیے نکلا تو تقریباً سبھی بھاری آئٹم لوڈ کروا دیے۔ ڈاٹسن والے نے اس کی کار کے پیچھے پیچھے نکلنا تھا۔ دوپہر کو رمشا کو ساتھ لے کر باہر نکلا تو پہلے دونوں نے ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کیا، پھر وہ رمشا کی ذاتی شاپنگ کے ساتھ ساتھ نئے گھر کے لیے چھوٹا موٹا کچھ اور ضروری سامان دیکھنے لگ گئے۔ اس وقت وہ اور رمشا کچھ بیڈ شیٹس وغیرہ پسند کر رہے تھے جب ایک لڑکی تیز تیز بولتے کسی پولیس والے کے لتے لیتے پیچھے سے گزری۔ منصب نے ابرو چڑھا کر اس جاتی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ لائٹ انگوری دوپٹہ سر پر لیے وہ ایک سفید رنگت والی لڑکی تھی جو اگلی ہی شاپ پر رک کر کچھ خریدنے لگ گئی تھی۔ چہرہ سائڈ سے بس ذرا سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ منصب اس کا مکمل چہرہ کیوں دیکھنا چاہتا تھا یہ تو اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، لیکن دل میں اس کے لیے غصے کے جذبات ضرور امڈ رہے تھے۔ بس منصب، میں تو اب بہت تھک گئی ہوں۔ رمشا نے بیڈ شیٹس کا شاپر دکاندار سے لیتے منصب کو دیکھا اور تائید میں سر ہلا دیا۔ ہاں بس نکلتے ہیں، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ منصب نے ہاتھ میں پکڑے بیگز جیپ کی پچھلی سیٹ پر ڈالے۔ رمشا نے بھی نظر آسمان پر ڈالی۔ ایک دم ہی بارش کا ماحول ہو گیا ہے۔ منصب نے لب چبائے۔ نکلنا چاہیے، راستہ خطرناک ہے آگے۔ رمشا نے بھائی کی سنجیدگی کو پریشانی سے دیکھا۔ او نہیں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بس ہم نے ٹائم زیادہ لگا دیا، وہاں پہنچتے رات ہو جائے گی۔ کم از کم 1-1.5 گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے تھا۔ سوری، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ ارے تم کیوں سوری کر رہی ہو؟ اور ہاں، کھانے پینے کے لیے کچھ دیکھ لو، راستے میں رک کر ڈنر نہیں کر سکتے، زیادہ لیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی تو بھوک نہیں ہے، بس گھر جا کر کچھ بنا لیں گے۔ اچھا تم بیٹھو، میں سامنے سپر اسٹور سے بیکری کے آئٹم اور جوسز لے آتا ہوں۔ رمشا نے سر ہلا دیا اور منصب سامنے کی شاپ میں چلا گیا۔ سامنے سیدو شریف کی طرف بجلیاں چمکنے اور گھن گرج کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ رمشا کا دل ہلکا سا گھبرایا۔ پہلا سفر، نئے راستے اور ایسا موسم۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر سب خیریت کی دعا مانگی۔ سب آپ لوگوں کی سستی ہے۔ مومن کا بگڑا مزاج درست ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ ایک دکان میں کوئی گھنٹوں گھنٹوں کیسے لگا سکتا ہے؟ ہاربل۔ وہ جھرجھری لے کر خواتین کی بے مہار شاپنگ کو تصور میں لا رہا تھا۔ آج کے تھکا دینے والے دن کے اختتام پر بھی وہ سب راضی دکھائی نہ دیتی تھیں۔ اتنا کچھ لدوا کر بھیج دینے کے بعد بھی انہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ نہیں لیا۔ اوپر سے ایسا گھمبیر موسم، بارش بد برسا ہی چاہتی تھی۔ سفر آغاز ہونے والا تھا اور وہ سب ندیدوں کی طرح کھانے پینے کی اشیاء جمع کر رہی تھیں۔ لینے دو مومن،
اچھا ہے نا راستے میں کہیں رکنا نہیں پڑے گا۔ ندرت نے کبابوں اور بریانی کے پارسل ویٹر سے لیتے احتیاط سے پیچھے رکھے۔ سیٹ ارینجمنٹ جاتے وقت بھی وہی تھی۔ تحریم ان کے ساتھ آ بیٹھی اور ایلیا اور رضوانہ وسیلہ کے ساتھ۔ مومن کو ساری فکر وسیلہ کی وجہ سے تھی، برستی بارش میں رات کا سفر اور اس کی نا تجربے کار ڈرائیونگ۔ وسیلہ تم کمفرٹیبل ہو؟ وہ موبائل فون سائڈ جیب میں رکھتا دوسری کار کی جانب آیا۔ وسیلہ ابھی اندر نہ بیٹھی تھی۔ جی بھیا، کیوں؟ یار موسم کافی خراب ہے اور اللہ پاک سب خیریت فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا اگر بارش شروع ہو جائے تو اسپیڈ ہلکی رکھنا، زیادہ گھبراہٹ ہو تو مجھے بتا دینا، سفر روک لیں گے۔ ٹینشن نہ لیں بھیا، امی تو سن کر ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیں گی۔ اس نے آواز ہلکی رکھتے اندر اشارہ کیا تو مومن ہلکا سا مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ تحریم اگلی کار سے سر نکالے پیچھے دیکھے جا رہی تھی۔ سر اندر کریں محترمہ، آپ کے کمرے کی کھڑکی نہیں ہے۔ مومن کا آف موڈ چہرے سے ظاہر تھا، لیکن تحریم کھیکھی کرتے اندر ہوئی۔ سفر کا آغاز ہوا اور مینگورا سے میادم جاتی ان کی 2 کاریں دریائے سوات کے کنارے کنارے آگے کو روانہ ہوئیں۔ منصب ڈرائیونگ روک دو، بارش بہت طوفانی ہے۔ رمشا نے اپنی بھیگی چادر سختی سے اپنے گرد لپیٹی۔ جیپ کی کھلی کھڑکیوں سے خوب بارش اندر آئی تھی۔ یہ صرف برستی بارش ہی نہ تھی، ہوا کے تیز جھکڑ اور کڑکتی بجلیاں بھی ساتھ شامل تھیں۔ ہوا کا زور ڈرائیونگ کے آڑے آ رہا تھا، جیپ بار بار کنٹرول کھونے لگتی۔ منصب یہ ہم تو اونچائی کی طرف جا رہے ہیں۔ رمشا تو اب رو دینے کو تھی۔ یہ پہلا سفر بھی عجیب وہمی پیدا کرتا ہے۔ اسے لگاتار اپنے خیریت سے منزل پر پہنچنے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ہاں لیکن اب یہاں رک بھی نہیں سکتے، مصروف سڑک ہے اور نیچے دریا، رک بھی جائیں تو پناہ کہاں لیں گے؟ منصب نے جیپ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ اسٹیئرنگ بار بار پہاڑ کی جانب ڈولنے لگتا۔ دائیں طرف کھلے دریا کی جانب سے آتی تیز ہوائیں توازن بگاڑ رہی تھیں۔ آگے کہیں رکنے کی جگہ ہے؟ رمشا کا دل خوف سے بے قابو ہو رہا تھا۔ منصب کی باتوں سے بھی کوئی تسلی آمیز نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر ہوئی تو رک جائیں گے۔ منصب اس سے قبل ایک مرتبہ ہی آیا تھا اور یہ دوسری مرتبہ تھی۔ ٹھیک سے جگہوں کا اندازہ تو اسے بھی نہیں تھا، لیکن دل سے اس وقت ایک ہی دعا تھی کہ یا تو آگے جانے پر بارش رک جائے یا سائڈ پر رکنے کی کوئی جگہ مل جائے۔ طوفان تھا کہ اس رات رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سفر کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا، پر بارش مالم جبہ کا موڑ آنے سے پہلے ہی زیادہ تیز، جبکہ رات مزید گہری ہو چلی تھی۔ سڑک پر آگے پیچھے چلتی وہ 4 کاریں تھیں جو بہت دیر سے ہلکی رفتار رکھے آگے پیچھے وہاں تک پہنچی تھیں۔ مالم جبہ کا راستہ وہاں سے تھوڑا اوپر دائیں ہاتھ جانے پر شروع ہوتا تھا۔ یہ چڑھائی عام حالات میں بھی کم خطرناک نہیں تھی۔ سڑک کے دوسری جانب نیچے دریائے سوات کی وجہ سے خوب احتیاط برتنا پڑتی، کیونکہ چڑھائی چڑھتے اگر کسی وجہ سے بیک پر جانا پڑ جائے تو اس کے لیے نہایت مہارت کی ضرورت تھی۔ اس وقت البتہ برستی بارش میں بہت سی کاریں مالم جبہ سے کچھ پہلے ایک جگہ رکی ہوئی تھیں۔ سامنے سے آنے والی کچھ کاریں عین برستی بارش میں اس خطرناک چڑھائی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ رمشا نے سامنے سے آتی ایک کار کو بل کھا کر جب اوپر چڑھتے دیکھا تو خوف سے تھوک نکلا۔ رولر کوسٹر جیسے راستے پر گیلی سڑک میں گھومنا، اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اوہ نو! منصب کی گھبرائی آواز پر رمشا نے آنکھیں کھولیں تو جیپ کا کھٹ سے دروازہ بند کرتا منصب جیپ سے اتر کر ایک جانب کو بھاگ چکا تھا۔ یا اللہ خیر! بے ساختہ اس کے منہ سے بس یہی نکل سکا، ہائے میرے مالک! رضوانہ نے ہاتھ کلیجے پر رکھا۔ اوپر جاتی کار کیسے عجیب بھڑنگے انداز میں پیچھے کو آ رہی تھی۔ ڈرائیور اپنی کار کو قابو کرنے میں ناکام لگ رہا تھا، پھر برستی بارش اور گیلی سڑک پر کنٹرول ممکن بھی کہاں رہا تھا۔ اگلی کار سے مومن کو باہر نکلتے دیکھ کر وسیلہ بھی گاڑی سے نکلی۔ وسیلہ کہاں جا رہی ہو؟ رضوانہ بے ساختہ چیخیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ کئی کاروں سے لوگ نکل کر پیچھے اترتی کار کی جانب بھاگے تھے۔ کار کی بے قابو حالت بتا رہی تھی کہ اگر اسے پیچھے سے روکا نہ گیا تو وہ دریا میں گر سکتی تھی۔ وسیلہ کو دیکھ کر ایلیا بھی نیچے اتر کر اس کی جانب دوڑی۔ رضوانہ، تحریم اور ندرت بھی کار سے باہر نکل آئیں۔ تیز لگاتار برستی بارش نے سیکنڈز میں ان سب کو مکمل بھگو دیا تھا۔ کار میں موجود فیملی میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے اور اس وقت گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی دل دوز چیخیں گونج رہی تھیں۔ کسی بچے یا عورت نے دریا کو اتنے قریب دیکھ کر گھبراہٹ میں کار کا دروازہ کھولا اور بچوں نے باہر چھلانگ لگا دی۔ وسیلہ نے پھٹی آنکھوں سے کار کو پانی میں گرتے دیکھا، جس کی پشت پر مومن بھیا تھے اور کار سمیت وہ بھی پانی میں گر چکے تھے۔ وسیلہ کے حواس ابھی کچھ سمجھنے کے قابل بھی نہ ہوئے تھے کہ اس نے ایلیا کو پانی میں گری کار کی چھت پر یکلخت کودتے دیکھا۔ کنارے کھڑی ایلیا نے اچانک کار کی چھت پر چھلانگ کیوں لگائی تھی؟ سمجھنا تو چاہتی تھی، لیکن لگاتار برستی بارش، کار کے حادثے، بچوں کی چیخو پکار
اور اندھیرے نے مل کر پورے ماحول پر جو ہیبت طاری کر دی تھی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بالکل جامد کر چکی تھی۔ وسیلہ کو اندھیرے میں ایک 2-2.5 سال کا بچہ لڑک کر پانی کی موجوں کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ پانی میں کار گرنے اور اس کے نتیجے میں اچھل کر باہر آتی چھوریدہ سر موجوں کے ساتھ کنارے کنارے بہت دور جا پڑی تھی۔ چلاتی ہوئی عورتیں اور پانی میں گری کار وہاں سے بہت دور تھے۔ پانی کے اس نسبتاً دور کنارے پر اس کے علاوہ وہ بچہ بھی تھا جسے وسیلہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے موجوں کی جانب جاتے دیکھا تھا۔ قدرت نے معصوم بچے کی غیبی امداد کی تھی۔ موجوں نے اسے بھی کنارے کنارے دور جا پھینکا تھا اور وہ گہرے پانی میں گرنے سے بچ گیا تھا۔ وسیلہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ پانی جیسے ایک خوفناک عفریت بن کر اس کے حواسوں پر چھا کر اسے ہوش سے بیگانہ کرنے لگا تھا۔ عنقریب اس ہیبت کے زیر اثر شاید وہ بے ہوش ہو کر گر پڑنے کو تھی کہ بچے کی خطرے میں پڑتی زندگی نے اسے اپنے حواس مجتمع کر کے آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ اس نے اپنی بے دم اور بے جان ٹانگوں کو کسی طرح چلنے کے قابل بنایا اور پانی کی طرف لڑکتے بچے کو لپک کر اٹھا لیا۔ اگرچہ پھسلن زدہ گھاس کی وجہ سے بچے تک پہنچتے وہ کئی مرتبہ گری، لیکن بالآخر بچے کو دوبارہ پانی کی طرف جانے سے پہلے ہی اس نے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس کی ہمت مکمل جواب دے چکی تھی۔ معلوم نہیں وہاں حادثے والی جگہ کیا حالات تھے۔ اس نے مومن بھیا کو دریا میں گرتی کار کی پچھلی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے انہوں نے خود کو اس کار سے کیسے بچایا ہوگا۔ اور پھر ایلیا کی اچانک چھلانگ۔ وسیلہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہہ کر گرتے جا رہے تھے۔ کسی انہونی کا خوف اس کے قدم جامد کر چکا تھا۔ سب خیریت سے ہوں، یہ دعا ایک ورد کی طرح اس کے لبوں پہ جاری تھی۔ وہ روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے ڈری ڈری نگاہوں سے بھرے ہوئے پانی کو دیکھتی ڈھلان کی طرف چلنے لگی۔ وہ بہت ہمت کرتے بس 2 قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اپنے پیچھے ایک دردناک کراہتی آواز سنتے گھبرا کر پلٹی، اور وہ ایک مرد تھا جو پانی میں سے وسیلہ کی چیخ اندر ہی اندر کہیں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ آدمی دریا میں ڈوب گیا تھا شاید، اور اب وہ کسی طرح کنارے کی طرف آ نکلا تھا۔ وسیلہ نے بنا پھسلن کی پرواہ کیے بچے سمیت بھاگ کر اس کے کنارے پر آئے ہاتھ کو تھام لیا، اور اگلے ہی پل وہ شخص اپنے دوسرے بازو کا دباؤ کنارے کی زمین پر دیتے آپ ہی باہر نکل آیا۔ وہ مکمل ہوش میں تھا۔ یہ بات وسیلہ کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ وہ تو ابھی ابھی دریا سے نکلا تھا اس کے سامنے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دریا کے شور میں اس نے تقریباً چلا کر اس آدمی سے پوچھا، اور وہ سر ہلاتے پورا اٹھ کھڑا ہوا۔ باوجود بچ نکلنے کے نہایت بے چینی سے ابھی دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک بچے کو ڈوبتے دیکھا تھا، میں اسے بچانے کے لیے کودا تھا، لیکن وہ سب مایوسی سے اپنے پورے بالوں کو پیچھے لے جاتے نہایت تعصب سے پانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی بچے کو بچا رہی تھی، لیکن شکر ہے یہ دریا میں جانے سے بچ گیا۔ وسیلہ نے اس 2-2.5 سالہ بچے کو اپنے بازوؤں پر پیچھے کرتے اس کا چہرہ دیکھا تو دوپٹے میں لٹا وہ بچہ اب مکمل منصب کے سامنے تھا۔ ارے یہی تو وہ بچہ تھا۔ منصب کی پلکوں پہ پانی کی نمی تو ہونٹوں پہ ہنسی تھی۔ وسیلہ کے سینے سے لپٹے اس بچے کی پیلی شرٹ اب تک وسیلہ کی دوپٹے کی وجہ سے دکھائی نہ دے رہی تھی، لیکن جو ہی منصب کو وہ پیلی شرٹ نظر آئی اس کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ وہ یہی بچہ تھا۔ وہ شکر ہے، ورنہ آپ تو شاید دوبارہ کودنے والے تھے۔ وسیلہ کو اس کی چند لمحے پہلے کی پریشانی یاد آئی۔ جی میں یہی سوچ رہا تھا۔ منصب نے بات کرتے کار والی جگہ کو دیکھا۔ وہاں اب بھی رش تھا، شور تھا اور عجیب سی افراتفری تھی جو طوفانی بارش اور اندھیرے کی وجہ سے صاف دکھائی اور سجھائی نہ دے رہی تھی۔ ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے، معلوم نہیں وہاں کیا حالات ہوں۔ جی وہاں میری پوری فیملی ہے، پتہ نہیں وہ سب کس حال میں ہیں۔ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مرد کا سہارا میسر آیا تو وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی۔ اوہ، شاید بچے کی اور ہماری تلاش جاری ہو۔ اندھیرے میں کچھ سمجھ بھی تو نہیں آ رہا۔ منصب نے قدم آگے بڑھائے اور ساتھ چلتی وسیلہ پہلے قدم پر ہی بچے سمیت بری طرح گھاس پر پھسل گئی۔ اوہ نو! منصب نے پہلے بچے کو سنبھالتے وسیلہ کو بازو سے تھاما، اور اوپر اٹھتی وسیلہ نے لڑکے کی شرٹ کو ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ شدید پھسلن اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ کسی طرح سنبھل کر کھڑی تو ہو گئی، لیکن ہاتھ کی چپ چپ کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو چہرے کے نزدیک کیا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ خون؟ اس نے حیران پریشان نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ آپ کی کمر سے خون بہہ رہا ہے۔ مومن! ایلیا پوری شدت سے چلائی۔ پانی کی طرف جاتی کار کے دروازے میں سے ایک عورت نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ پوری باہر نہ آئی تھی کہ کار پوری طاقت سے پانی میں جا گری۔ مومن اب تک کار کے پچھلے دروازے اور ڈگی پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جب کار کے دروازے کھل کر عورتیں اور بچے باہر آنا شروع ہوئے تو اسے کنارے کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا، اور انہی لمحوں میں دیکھتے ہی دیکھتے کار تیزی سے پانی کی طرف پھسلنے لگی۔ مومن سائڈ سے نکل کر سامنے آنا چاہتا تھا کیونکہ کار اب خالی ہو چکی تھی،
اس لیے اس کی پشت پر سہارا دینے کی اب کوئی ضرورت نہ تھی۔ لیکن ڈوبتی کار میں سے آخری عورت کے باہر نکلتے ہی کار تیزی سے پیچھے پانی کی طرف پھسلی، جس کی وجہ سے مومن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ پانی میں جا گرا۔ ایلیا نے مومن کو پانی میں ڈوبتے دیکھا تو بنا سوچے کار کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ پانی پہ ڈولتی کار کی چھت پر لیٹے اس نے ایک ہاتھ کار کی کھڑکی میں ڈال کر بمشکل خود کو پانی میں گرنے سے بچایا۔ کار تیز بہتے پانی کی لہروں کے ساتھ دور جانے لگی۔ پانی گہرا ہوتا تو کار ڈوب بھی سکتی تھی، لیکن تہہ کے پتھر کار کے ڈوبنے میں حائل تھے اور اب کافی دور جانے پر اچانک کار دھکا کھا کر رک گئی تھی۔ آنکھوں میں آتے بارش کے چپتے پانی کے درمیان اس نے بڑی دقت سے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ خود کہاں پہنچ چکی تھی اور مومن کہاں تھا؟ اس نے دوسرا ہاتھ بنا کچھ دیکھے بھالے ہوا میں ٹٹولنا شروع کر دیا۔ مومن بھیا کہاں ہیں آپ؟ وہ پوری جان سے چلا رہی تھی۔ مومن کو کار کے پچھلے حصے میں ڈگی کے آس پاس ہی کہیں ہونا چاہیے۔ کار پانی میں دور تک جا نکلی تھی اور تیرتی جا رہی تھی۔ ایلیا نے چھلانگ لگا کر بہت بڑا رسک لیا تھا، لیکن اسے صرف مومن کی فکر تھی۔ مومن بھیا، وہ گلا پھاڑ کر چلائی۔ وہ اسے دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور تبھی ڈگی کی طرف پھیلے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ایک لمس محسوس کرتے اس نے سر اٹھایا۔ وہ ایک ہاتھ تھا جس نے آگے ہوتے اس کے ہاتھ کو پورا تھام لیا تھا۔ ایلیا نے بھی بنا سوچے زور لگا کر اس ہاتھ کو اوپر کھینچا، لیکن زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ مومن خود ہی کوشش کر کے اوپر کو نکل آیا تھا۔ تم نے چھلانگ کیوں لگائی بے وقوف لڑکی؟ مومن نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ پانی منہ میں چلے جانے کی وجہ سے کچھ دیر وہ کھانستا رہا، پھر ناک کو گیلی آستین سے صاف کرتے گھر کر ایلیا کو دیکھا۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، لیکن ایلیا اس سے بے نیاز اب ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کار اس وقت تقریباً دریا کے بیچوں بیچ تھی۔ کنارہ دور تھا اور درمیان میں ڈھیروں ڈھیر پانی۔ ہم کنارے تک کیسے پہنچیں گے؟ ایلیا کو پہلی مرتبہ اچھلتے ڈراتے پانی کی خوفناکی نے لرزایا۔ اس وقت سوچنا سا پاگل۔ مومن نے بالوں کو پیچھے کرتے کنارے کی طرف دیکھا۔ ہر کسی کی نگاہیں کار پر جمی تھیں۔ ملا جلا شور اور ہلتے ہوئے ہاتھ بتاتے تھے کہ وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ مومن نے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہاتھ ہلایا تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہاں موجود لوگ بچ تو گئے ہیں، لیکن امداد چاہتے ہیں۔ آپ کی کمر سے خون بہہ رہا ہے، وہ پوری آواز سے لڑکے کے کان کے قریب چلائی تو منصب نے چونک کر اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ جس وقت سے وہ دریا سے نکل کر اٹھا تھا اسے داہنے ہاتھ کمر کی ہڈی میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن خون؟ اس نے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو پینٹ کی بیلٹ سے اوپر پورا ایک بالش جتنا زخم کا نشان تھا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، گرم خون ایک تواتر سے بہہ رہا تھا جو اب سے پہلے بارش کی وجہ سے اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکا تھا۔ بچہ مجھے دیں۔ وسیلہ نے زبردستی بچے کو واپس لیا اور منصب نے جیب سے ایک رومال نکالا جو کہ بالکل گیلا تھا، لیکن اس سے بہتے زخم کو دبایا جا سکتا تھا۔ چلیے، منصب نے کہہ کر وسیلہ کے دائیں ہاتھ کی طرف آتے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ پھسلنے سے بچا سکے، اور اپنا دایاں ہاتھ اس نے رومال کی مدد سے اپنے زخم پر دبا رکھا تھا۔ ہمیں بہت خیال سے چلنا ہوگا، جلدی مت دکھائیے۔ جی۔ وسیلہ گھبرائی آنکھوں سے پھاڑ پھاڑ کر راستہ دیکھتی نہایت آہستہ روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کنارے کنارے آگے بڑھنا اتنا آسان نہ تھا۔ وسیلہ نے بچے کو مضبوطی سے اپنے ساتھ لگاتے خوف بھری نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ منصب اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ گھبرائیں نہیں، میں تیرنا جانتا ہوں، کسی کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ بے جھجک ہو کر پانی والی جگہ میں پیر رکھ دیں، اس نے کہتے ساتھ ہی وسیلہ کو سائڈ سے نکال کر اپنے آگے کیا، البتہ اس کا بازو اسی طرح تھامے رکھا۔ وہ لڑکے کی گرفت کی وجہ سے کسی قدر ہمت سے تیز ٹھنڈے یخبستہ پانی میں پاؤں رکھتے آگے بڑھنے لگی۔ بالآخر پیروں کے نیچے پانی محسوس ہوتا ختم ہوا اور وسیلہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اب ایک خاص والی جگہ تھی، ڈھلان والی جگہ قریب آ چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ ایک عورت نیچے بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ ان کے پاس ندرت مامی اور اس کی امی بیٹھی تھیں۔ تحریم، وسیلہ نے سامنے کھڑی تحریم کو آواز دی جو چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی۔ چونک کر پلٹی تو وسیلہ کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ امی وسیلہ! وہ ازحد بوکھلائی ہوئی سی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ سونو! بہت سے لوگوں نے سونو سونو کہہ کر اس کی گود سے بچے کو اچک لیا، اور وہ نیچے بیٹھی روتی بلکتی عورت غالباً سونو کی ماں تھی۔ وہ تڑپ پر اٹھتے اپنے بچے کو چومتی جا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو وسیلہ؟ امی اس سے لپٹ کر اس کے چہرے کو پیار کرنے لگی۔ مومن بھیا اور ایلیا، وہ کھوئی کھوئی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ ہاں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن وہاں، امی نے دور دریا کے سینٹر میں پھنسی کار کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سے یہاں تک آنے کا مسئلہ ہے، پولیس سے مدد لی ہے، وہ لوگ لائف بوٹ اور ایئر ٹیوبس وغیرہ لے کر آتے ہی ہوں گے۔ کوئی لاپتہ تو نہیں؟ یہ فیملی ٹھیک ہے؟ وسیلہ ان عورتوں اور بچوں کو دیکھ رہی تھی۔
تم 3 لوگ لاپتہ تھے، بچے سمیت تم دونوں کی وجہ سے سخت پریشانی تھی۔ رضوانہ نے آنکھیں صاف کی۔ وہاں موجود ہر شخص کو اب مومن اور ایلیا کی بخیریت کنارے تک آ جانے کی فکر تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں چند نوجوان وہاں پر لائف بوٹ اور ٹیوبس لیے ہوئے آئے اور مومن اور ایلیا کی جانب بڑھ گئے۔